زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے ارمغان نیاز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو انہی سعادتوں پر زندگی اور انہی سعادتوں پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہماری اس عاجزانہ کاوش کو ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب بنائے۔ آمین۔ آج تاریخ کے اعتبار سے 4 فروری ہے۔ 5 فروری کو مملکت خدا داد پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر 5 فروری کا دن منایا جاتا ہے۔ کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جاتی ہے۔ کچھ معروضات اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمت الحق جاری فرمائے اور اللہ پاک جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی مشکل میں ہیں، خصوصاً کشمیر کے مسلمان بھائی، اللہ پاک انہیں آزادی جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اس دنیا آب و گیتی میں انسان کا مختلف لوگوں کے ساتھ ربط اور تعلق اور واسطہ رہتا ہے، اور مختلف لوگوں کے ساتھ جو ربط اور تعلق رہتا ہے ان کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی سے انسان کا تعلق رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، کسی سے انسان کے تعلق کی بنیاد سسرالی رشتے ہوا کرتے ہیں، کسی سے انسان کے رشتے کی بنیاد ایک لینگویج ہوتی ہے، ایک ہی بولی ہوتی ہے، تو ایک بولی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ انسان کا ربط اور تعلق جڑ جاتا ہے۔ کسی سے انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک ملک ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے، یہ بھی پاکستانی ہے تو میں بھی پاکستانی ہوں، تو ایک تعلق بن جاتا ہے۔ کسی سے انسان کا تعلق تعلیم و تعلم کے حوالے سے استادی شاگردی کا تعلق بن جاتا ہے، کسی سے پھر کلاس فیلو ہونے کا تعلق انسان کا بن جاتا ہے۔ الغرض مختلف امور کی بنیاد پر انسان کے تعلقات بنتے اور جڑتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انسان کی نظر میں تعلق کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے تعلق بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اہمیت انسان کے تعلق کو جو دی جاتی ہے وہ اس کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ جو رشتے کی بنیاد پر تعلق جڑا ہوتا ہے، جو رشتہ داری کی اہمیت کو جانتا ہے، تو اپنا رشتہ بچانے کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، اس کو بنیاد کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک وطن ہونے کے لحاظ سے اگر تعلق جڑ جائے تو انسان وطن کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، حتیٰ کہ جان بھی نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی افواج کے لوگوں کی ٹریننگ ایسے کی جاتی ہے کہ وطن کے ساتھ ایسا ربط اور تعلق اور محبت والا رشتہ، بس دل کرتا ہے چھا جاؤں وطن کی محبت میں، اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اگر تعلیم و تعلم کی نگاہ سے دیکھا جائے تو استاد اور شاگردوں کے درمیان آپس میں پیار اور محبت کا سلسلہ ہوتا ہے،
تو تعلقات کی اہمیت، تعلقات کی نوعیت اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، بنیاد جیسی ہوتی ہے رشتہ اسی کے مطابق مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے۔ وہ بھی خوش بخت ہیں جن کا تعلق رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے، وہ بھی خوش بخت ہیں جن کا تعلق قومیت کے لحاظ پہ ہے، جن کا تعلق زبان کے لحاظ سے ہے، وہ بھی خوش بخت ہیں جن کا تعلق ایک وطن کے لحاظ سے ہے۔ لیکن اس دنیا آب و گیتی میں سب سے بڑھ کر خوش بخت اور خوش نصیب انسان وہ ہے، یہ سارے تعلقات بھی پائے جاتے ہوں لیکن ان کو اہمیت نہ دیتا ہو۔ رشتہ داری ہے تعلق کی بنیاد لیکن اہمیت نہیں ہے، تعلق کی بنیاد استادی شاگردی ہے لیکن اہمیت نہیں ہے، تعلق کی بنیاد ایک زبان ہے لیکن اہمیت نہیں ہے۔ وہ خوش بخت اور خوش نصیب شخص ہوتا ہے جو تعلق کی بنیاد فقط اسلام کو دیتا ہے، جو تعلق کی بنیاد ایمان کو گردانتا ہے۔ رشتہ دار بھی ہیں لیکن اس کو سائڈ پہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قربان جاؤں، اس کا اور میرا جو تعلق ہے فقط دین کی خاطر ہے، یہ بھی دین سے پیار کرتا ہے تو میں بھی دین سے پیار کرتا ہوں، یہ بھی اسلام سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اسلام سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتا ہے جس کے تعلق کی بنیاد چاہت مصطفیٰ ہوتی ہے کہ یہ بھی مصطفیٰ کا دیوانہ ہے تو میں بھی مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں، یہ حضور کے گن گاتا ہے تو میں بھی تاجدار کائنات کے گن گاتا ہوں۔ جب ہم اس زاویے میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر جو تعلقات تھے وہ اسلام کے مطابق جوڑے تو پھر ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ بن گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور سرور کائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کہلاتے ہیں اور جو مدینہ کے رہنے والے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ انصار کا مطلب مدد کرنے والے، تو انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، انصار کہلاتے، میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض کا بھائی بنا دیا۔ یہ آپ نے سن رکھا ہے، مواخات مدینہ کا سلسلہ، مواخات کا سلسلہ شروع ہوا، فلاں فلاں کا بھائی بن جائے، فلاں فلاں کا بھائی بن جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجدار کائنات نے حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وطن کی خاطر، ایمان کی خاطر، دین کی خاطر اپنا سارا کچھ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے۔ اور آگے حضور تاجدار کائنات بھی جانتے تھے کہ یہ کس کیٹیگری کا شخص ہے، یہ کس کیٹیگری کا شخص ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھائی عبد الرحمن بن عوف کو اس کا بنایا جو مدینہ کے سب سے امیر ترین شخص تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عبد الرحمن بن عوف، دیکھو اب تاجدار کائنات نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، آج کے بعد جتنا میرا مال ہے آدھے مال کے مالک آپ ہیں اور آدھے مال کا مالک میں ہوں۔ یہاں تک مواخات کا سلسلہ شروع کیا کہ حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میری 2 بیویاں ہیں، جس کو چاہو پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہ بات کہنا کوئی عام بات نہیں ہے، بڑے پتے والی بات ہے کہ جس بیوی کو پسند کرو ہاتھ رکھ لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک تو رخ یہ ہے کہ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس پیشکش سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہ مال چاہیے، نہ مجھے بیوی چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دو،
مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں خود تجارت کروں گا، میں اپنا وزن خود اٹھاؤں گا۔ آج یقین کریں جب اٹیل گھٹیل نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وضاقتہ میں ہم سے بھی بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ہر نماز کے بعد کارنر سے بچہ یا بندہ کھڑا ہو جائے گا، میں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ میں یہ تاکیر والے لہجے میں نہیں کہہ رہا یہ بات، نہ ہی تذلیل والے۔ اللہ پاک زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرے، اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی نعمتیں بڑھتی۔ تو دیکھا جاتا ہے بڑے اٹکل گٹیل اگر وہ مزدوری کرنا ہی شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب اپنی طرف دیکھتا ہوں اور پھر اس کی صحت کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ تو دہاڑی کو 4-5 ہزار تو کما سکتا ہے اور یہاں پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، تصویر کے میں کہہ رہا تھا دو رخ، آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں اپنا کام خود کروں گا، میں اپنا وزن خود اٹھاؤں گا۔ اور پھر وہی حضرت عبد الرحمن بن، ابھی بات میں درمیان میں چھوڑ کر حضرت عبد الرحمن کی بات کر رہا ہوں، وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے جب آپ کا وصال ہوا تو ایک بیوی کے حصے میں جو سونا آیا، سارا دن صبح سے لے کر شام تک مزدور حصے کو بانٹتے رہے، شام ہو گئی ایک بیوی کا حصہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ اتنے بڑے تاجر اور اتنے بڑے امیر کبیر بن گئے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب سعد بن ربیع نے کہا کہ آدھا مال لے لو، فرمایا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ نے پیشکش سے انکار کر دیا، جبکہ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو حضرت سعد بن ربیع کا جو عمل تھا رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مینار نور ہے، اور وہ مینار نور رہتی دنیا تک کو مزین و معطر کرتے ہوئے پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں ہمارا سب کچھ دین ہے، ہمارا سب کچھ اسلام ہے، ہمارا سب کچھ دین پر بھی قربان ہے، ہمارا سب کچھ اسلام پر بھی قربان ہے۔ صرف دین اور اسلام پر قربان نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو اس کے ساتھ، اسلام اور دین کے ساتھ جو تعلق نبھانے والے ہوتے ہیں ہمارا سب کچھ اس پہ بھی قربان ہے۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے یہ پیغام دیا صرف دین پر یا اسلام پر قربان نہیں، جو رشتے دین کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، جو رشتے اسلام کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ ان کی ذات پہ بھی قربان ہے۔ اپنا سارا مال دے دینا یہ ایک جگرا والا کام ہے، سارا آدھا مال دے دینا، پیشکش کر دینا۔ آج تو کوئی کسی کو ایک کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، 100 روپے یا 200 روپے کا کھانا ہوتا ہے تو آدھے مال کی آفر، یہ فقط دین کی خاطر تھا، فقط اسلام کی خاطر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میرا اور آپ کا ٹرینڈ تھوڑا اور ہے، ہم برادری ازم میں پڑ گئے ہیں، قبیلہ داری کے اندر پڑ گئے ہیں، جبکہ جب ہم اپنے اکابر کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے مد نظر صرف اور صرف اسلام تھا یا دین تھا۔ جناب حضرت سلیمان فارسی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام اسلام ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا نام اسلام ہے۔ پھر پوچھا حضور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے والد کا نام بھی اسلام ہے۔ پھر پوچھا حضور آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے دادا کا نام بھی اسلام ہے۔ حضور آپ کی اولاد کا نام کیا ہے؟ فرمایا میری اولاد کا نام بھی اسلام ہے۔ آگے سے سوال کرنے والے نے پوچھا حضور مطلب کیا ہے؟ آپ کا نام بھی اسلام، آپ کے والد کا نام بھی اسلام، آپ کے دادا کا نام بھی اسلام، آپ کی اولاد کا نام بھی اسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب بھی اسلام ہے۔ فرمایا اس کا مطلب بھی اسلام ہے۔ فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، اگر مجھے پہچان دی ہے تو میرے اسلام نے مجھے پہچان دی ہے، میری روح بھی میرا اسلام ہے، میری جان بھی میرا اسلام ہے، میرا وطن بھی میرا اسلام ہے۔ تو یہ جب ہم اپنے اکابر کی طرف دیکھتے ہیں تو
ان کے رشتوں کی جو بنیاد ہوا کرتی تھی وہ دین پر ہوتی تھی، ان کے رشتوں کی بنیاد اسلام پر ہوتی تھی۔ تو خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جن کے رشتوں کی بنیاد اسلام پہ ہے، جن کے رشتوں کی بنیاد دین کی خاطر ہے۔ تو کیا خیال ہے میرا اور آپ کا کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے، تجارت کی غرض سے ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا تعلق تجارت کی وجہ سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اکا دکا بندوں کا ایسا ہو معاملہ لین دین ہو، لیکن ہمارا تعلق کاروباری لین دین کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا تعلق کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے تو فقط دین کی وجہ سے ہے، فقط اسلام کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں نا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، بھول گئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ تھوڑا گونج پڑ جائے اتنی آواز میں کہیں یہ اللہ کا نام، میں اپنے نام کی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کا نام ہے۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا، یہ ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ کشمیر سے ہمارا جو رشتہ ہے، کشمیر کے مسلمان بھائیوں سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ فقط دین کی بنیاد پہ ہے، وہ فقط اسلام کی بنیاد پہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف اگر ہم دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ان کے ساتھ رشتے کو معلق اور معطر کیے ہوئے ہیں تو ان کی جانب سے بھی یہی معاملہ ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ جب کشمیری مسلمان بھائیوں میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے وہ اپنے شہید کا کفن پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں دیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں۔ اور یہ رشتہ ہے، یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں۔ پھر جب 5 فروری کا دن آتا ہے، آج 4 ہے کل 5 ہے، جب 5 فروری کا دن آتا ہے پھر ان احساسات کے اندر، ان جذبات کے اندر، ان محبتوں کے اندر ایک تلاطم آ جاتا ہے۔ 1990 سے لے کر آج تک یہ ہم ہر سال 5 فروری کا دن مناتے ہیں۔ 1990 سے ہے نا جی، 1990 سے آج تک ہر سال 5 فروری کا دن اظہار یکجہتی یوم کشمیر منایا جاتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی جاتی ہے۔ یہ یکجہتی کا مطلب کیا ہے کبھی ہم نے سوچا؟ چلے ہمارے حکمران نہیں سوچتے، ہم نے کبھی سوچا ہے یکجہتی کا مطلب کیا ہے؟ یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر کے مسلمان بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں، کشمیر کے مسلمان بھائیوں ہماری بات کا یقین کر لو، آپ